اگر نیت درست نہیں تو انسان میدان جنگ میں بھی ہے اور اپنی جان بھی پیش کر دیتا ہے، پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک بندے کو دیکھا ہے غزوے کے اندر بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہا تھا اور اس کے جسم پہ بے شمار زخم تھے، 100 کے قریب زخم تھے اور زخموں سے خون بہ رہا تھا اور وہ بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ فلاں شخص جو ہے اس نے تو آج کمال کر دی، اتنا ہمت اور جرت کے ساتھ لڑا کہ کفار کو ناکو چنے چبوا دیا۔ میرے حضور نے فرمایا وہ دوزخی ہے، اب لڑ رہا ہے جہاد کے اندر اور 100 سے زیادہ زخم ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں دوزخی ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں کانپ گیا کہ اگر یہ دوزخی ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ لیکن بات حضور کی تھی اور حضور کی بات تو اللہ کی بات ہوتی۔ کہتے میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس سے کہا تو نے تو آج کمال کر دی۔ تو اس نے کہا بھائی میں خاندان کے نام کے لیے لڑ رہا ہوں، لڑنا تھا اللہ کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں میں خاندان کے نام کے لیے لڑ رہا ہوں کہ میرا تعلق فلاں خاندان کے ساتھ ہے اور میرا خاندان بڑا بہادر تھا۔ میں جان گیا کہ حضور نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی، لیکن جب اس کے زخم اور گہرے ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے اپنی تلوار یہاں رکھی اور اپنے جسم کا وزن ڈال کے اس نے خودکشی کر لی۔ اب وہ اس نے جان قربان کر دی، لڑتا رہا لیکن کس لیے؟ خاندان کے لیے۔ تو میرے حضور نے فرمایا دوزخی ہے، اور وہ گئے ہی نہیں ہے جہاد کے اندر، لڑے ہی نہیں ہے لیکن نیت اچھی ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا جیسے لڑنے والوں کو ثواب ہوگا ان کو گھر بیٹھی ثواب ہوگا۔ تو نیت کا عمل کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے، اگر نیت درست نہ ہو تو جہاد بھی کام نہیں آتا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک شخص جہاد کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے، لیکن اس کی ساتھ نیت یہ بھی شامل ہے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے، تو اس کو اجر ملے گا؟ میرے حضور نے فرمایا فلا شیء لہ، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں اس صحابی نے دوسری طرف ہوگے نا پھر عرض کی یا رسول اللہ وہ جہاد کرتا ہے، علائے کلمت الحق کے لیے لڑنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ضمن میں یہ چیز شامل ہے چلو میری ناموری بھی ہو جائے گی، میری شہرت بھی ہو جائے گی، تو اس کو اجر ملے گا؟ میرے حضور نے فرمایا فلا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تیسری بار اس صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ وہ جہاد کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے لڑنا چاہتا ہے، لیکن یہ ضمنی بات ہے چلو میری ناموری بھی ہو جائے گی، شہرت بھی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے، تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ میرے حضور نے فرمایا فلا شیء لہ، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور پھر میرے حضور نے فرمایا اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اس کے لیے کیا جائے، اور جس میں ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، خلوص ختم ہو گیا تو وہ عمل بندے کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ فرشتے جس عمل کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اچھا سمجھ کے لکھ لیتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس عمل کو نکال دو، اس نے یہ عمل نہیں کیا، تو وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ عمل تو بڑا اچھا ہے، بڑا عمدہ اس نے کیا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس عمل کے کرتے وقت اس کی نیت میری رضا کی نہیں تھی، یہ کسی اور کے لیے کیا تھا، اس کو نکال دو۔ اور کچھ عمل جو فرشتوں نے نہیں لکھے ہوتے اللہ فرماتے ہیں ان کو لکھ لو، باری تعالیٰ یہ عمل تو اس نے کیے ہی نہیں، فرمایا وہ دل میں پکی نیت رکھتا تھا کرنے کی۔ تو تم صرف ظاہری اعمال کو دیکھتے ہو اور میں رب ہوں، میں اس کے دل کو بھی دیکھتا ہوں۔ جو عمل اس نے کیے نہیں وہ اللہ لکھا دیتا ہے، اور جو عمل کیے تھے لیکن ریاکاری مقصود تھی، دکھاوا مقصود تھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو نکال دو۔